آپ سماعت فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا لوگ اکٹھے ہو کے آئے، غریب مسکین جو تھے، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم پیچھے رہ گئے اور عمراء جو ہیں یہ سبقت لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے عمراء جو ہیں یہ سبقت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بیٹھو تو صحیح، مجھے بات بتاؤ تم کس چیز میں پیچھے رہ گئے ہو، عمراء کس چیز میں سبقت لے گئے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب مسکین لوگ ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں عمراء پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے عمراء بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اذکار ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، انہیں اللہ نے مال دیا، عمراء ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس مال ہے، ہم تو اپنا گزارا بتانے کیسے کرتے ہیں، تو ہم کیا خرچ کریں؟ تو ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ امیر ہے، وہ سب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراؤ، کیسی سوچ ہے کہ اللہ ہمیں بھی مال دے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ اچھی سوچ۔ ایک ہوتا ہے حسن کہ بندہ اگر اٹھتا ہے کہتا ہے اسے کیوں ہے، مجھے بھی نہ چاہیے، اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، اسے کہتے ہیں حسن۔ ایک چیز ہے کہ انسان کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا آئے کہ اللہ مجھے بھی مال دے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرنا شروع کر دو تو اللہ تمہیں بھی ان مالداروں کے برابر مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کس بات کی ہے؟ فرمایا، جب تم نماز پڑھ کے بیٹھو، نماز پڑھ کے بیٹھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی زیادہ مشکل وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آسان سی بات، فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 100 کی تعداد تم نے پوری کرنی ہے، اللہ تمہیں مال والوں کے برابر مال خرچ کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں، پھر آگے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اکٹھے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو پھر پیچھے رہ گئے، عمراء سبقت ہے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسجد سے چلے جاتے تھے ہم بیٹھے رہتے تھے، انہوں نے ٹول لگانا شروع کر دی کہ سارے قریب اکٹھے ہو کے پتہ نہیں کیا سازش کر رہے ہیں، سارے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھ کر یہ تصدیق کیا کرو، اللہ تمہیں مالداروں کے برابر مال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، یہ تصدیق کر کے مالداروں کے برابر مال خرچ کرنے کا ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ایک بات یہاں سے بڑی اہم جو محدثین نے نقطہ اٹھایا، مال کا آ جانا اللہ کا فضل نہیں، مال کو تو اللہ تمہاری پتہ اللہ نے آزمائش بنا دی ہے، فتنہ بنایا کہ یہ مال جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ اصل میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تمہاری پتہ اللہ انسان کو مال دے، وہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ اللہ تمہاری پتہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جو مال دیا ہے اس مال میں مسکینوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مساجد و مدارس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس بندے کو نوازتے ہیں۔ مجھے بات یاد آئی، ایک بڑی سادہ سی بات ہے، ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کسی نے ان سے سوال کیا کہ
پروفیسر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے بتایا میری 3 بیٹی ہیں 1 بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں کچھ خرچہ وغیرہ؟ کہتا میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ اتنے پیسے اس میں سے دور رکھ لینا اور اتنے پیسے اپنی بہنوں کو دے دینا۔ کہتے اگر آپ کو پتا چلے کہ جو خرچہ اپنے بیٹے کو دے کے آتے ہیں اور ان میں سے اس کی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے لیکن وہ پورا حق بہنوں کو نہیں دیتا، زیادہ خود رکھ لیتا ہے، بہنوں کو تھوڑا دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اور پروفیسر صاحب کے خلاف کہنے لگے میں نے پھر کیا کرنا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے دینے لگ جاؤں، اسے نہیں دوں گا میں خود دے دیا کروں گا۔ اس نے پھر بڑی خوبصورت مثال دی، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اگر تو وہ بندہ ان پیسوں میں سے غریبوں یتیموں مسکینوں کا صحیح حق نکالتا ہے، انہیں ان کا حصہ دیتا رہتا ہے تو اللہ اور نوازتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ سارے مال میں خود ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرے لیے ہی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے والا ہو۔ آپ نے سنا نہیں ہے؟ پتہ چلتا ہے یار وہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نوجوان ہے، اس کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت ڈال دی، دنوں میں ہی وہ عروج پکڑ گیا۔ وہ فلاں آدمی یار اس کا رات و رات وہ تو اس کا برکت سے نکل گیا، رات و رات اسے اتنا نقصان ہو گیا، وہ تو بس کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ تو یہ ساری تقسیمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، یہ ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، ہماری کم عقلی تو ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، در حقیقت ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر وسیع عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔